السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، جس کا عنوان ہے کہ کیا سورج کی حرکت کو روکا جا سکتا ہے۔ مختلف ذرائع جس میں اخبارات، رسائل اور سوشل میڈیا، اس پر ایک بحث چل رہی ہے کہ بل گیٹس جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے، اب دنیا کے تیسرے امیر ترین آدمی ہیں۔ تو بل گیٹس اور اس کی ٹیم جو ہارورڈ یونیورسٹی جو امریکہ کی ہے، وہ جو سائنسدان ہیں وہ مل کر سورج کی موشن کو، یعنی سورج کی حرکت کو روکنے کا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس ایکسپیریمنٹ کا ٹوٹل نام ہے اسٹریٹوسفیئر کنٹرولڈ پرٹربیشن ایکسپیریمنٹ۔ اور اس ایکسپیریمنٹ پہ جتنے بھی ایکسپینسز آئیں گے وہ بل گیٹس جو ہے وہ برداشت کرے گا۔ اس تجربہ میں بنیادی طور پر کیلشیم کا استعمال کریں گے، جو کہ گیس ہوتی ہے، اور زمین سے اوپر تقریباً 20 کلومیٹر اس گیس کی ایک تہہ بنائیں گے، اور اس تہہ میں سے سورج کی روشنی کیونکہ گزر نہیں سکتی، اس طرح سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روکا جائے گا۔ اور یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ زمین کا جو ٹمپریچر ہے وہ چونکہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، تو زمین کے ٹمپریچر کو کم کرنے کی وجہ سے وہ ایکسپیریمنٹ ہیں، اور زمین کا جو ٹمپریچر ہے اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے نزدیک جو پرابلمز ہیں، جن میں سب سے زیادہ کہ گلیشیئرز جو پگھل رہے ہیں۔ اگر آپ اس ایکسپیریمنٹ میں، جو ایکسپیریمنٹ کا پورا نام ہے، اس کے اندر ایک ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے پرٹربیشن، اس کو اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کے سامنے یہ چل رہا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ڈسٹربنس آف موشن، ڈسٹربنس آف موشن، یعنی اس کی حرکت کو وہ ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس تجربہ کے خلاف جو ماہرین ہیں ان کے کچھ خدشات ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تجربہ اس طرح یہ کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ یہ ہوگا کہ شدید قسم کی قحط سالی ہو جائے گی، اور اس کے بعد جانوروں اور حیوانات کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اسپیشلی پودے اور سبزیاں جو ہیں وہ اگنا بند ہو جائیں گی، اور اسی طریقے سے بہت خطرناک قسم کی بیماریاں بھی جنم لیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران، اس کا آخری رکوع ہے، ابتدائی آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں عقل مند لوگوں کے لیے میں نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ آسمان کے اندر یعنی زمین سے اوپر 7 قسم کی جو مختلف لیئرز ہیں، ان میں سے ایک لیئر جو ہے جس کا نام اسٹریٹوسفیئر ہے، جس کا ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ ایک ایسی لیئر ہے کہ اس لیئر کا تعلق موسم کے تغیر اور تبدل کے ساتھ ہے، اور یہ تقریباً لاسٹ 50 سالوں سے یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو اسٹریٹوسفیئر، وہ جو لیئر ہے، وہ جو سطح ہے اس پر لیں گے، پھر جو موسم ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہوں گے۔ اور کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ان پر کافی حد تک رسائی حاصل کر لی ہے، اب ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ اس پر جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ النبا کے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط بنائیں۔ اب اس میں جو اکثر مفسرین ہیں انہوں نے جو مضبوط بنائے 7، اس سے مراد آسمان لیا ہے، لیکن بہت کم ایسے بھی مفسرین ہیں جنہوں نے اس سے مراد یہ 7 قسم کی لیئرز لی ہیں، جس میں مشہور جو اوزون لیئر بھی ہے، جس کو عام طور پر لوگ جانتے ہیں، لیکن جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ 7 قسم کی لیئرز ہیں،
اور ان 7 قسم کی لیئرز میں سے یہ جو اسٹریٹوسفیئر ہے یہ بڑی اہم ہے، اور اس کا تعلق موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، اور یہ موسم کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے یہ سویڈن کا علاقہ ایک کیرونا ہے، وہاں پر یہ والا جو سال ہے اس میں جون، جولائی اور اگست، اس ڈیوریشن کے اندر یہ وہاں پہ جو سویڈش کی ایروسپیس کے جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ ایکسپیریمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں۔ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو دور فتن کے حوالے سے ہیں ان پر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال انتہائی سخت ہوں گے۔ پہلے سال آسمان اپنی بارش 1/3 روک دے گا، اور اسی طریقے سے زمین بھی اپنی پیداوار کا 1/3 روک دے گی، اور دوسرے سال آسمان 2/3 بارش کو روک دے گا اور زمین بھی 2/3 اپنی پیداوار روک دے گی، اور تیسرے سال آسمان سے 1 قطرہ بھی بارش کا نہیں ہوگا، یعنی مکمل طور پر بارش ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح زمین بھی اپنی جو پیداوار ہے اس کو نہیں اگائے گی۔ تو ایک خطرناک قسم کی جو قحط سالی ہے وہ ہو جائے گی، یعنی کہ یہ دجال کے جو 3 سال دجال کے آنے سے پہلے کے اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ دجال کے آنے سے پہلے انتہائی سخت قسم کی قحط سالی ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہ لوگ کیا کریں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس طرح کے کلمات لوگ پڑھیں گے تو ان کے لیے کھانے کے لیے یہی کافی ہوگا۔ اور آخر پر ایک بہت ہی حیران کن ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین پر 40 دن تک حکومت کرے گا، اور کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہوگی کہ جس پر اس کا چکر نہیں لگے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا جو پہلا دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، 1 سال کے برابر پہلا دن ہوگا، اور دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور اس طرح باقی دن باقی ایام کے مطابق ہوں گے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت وہ نمازیں بھی پڑھیں گے اور کیسے پڑھیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس وقت اندازے سے نمازیں پڑھیں گے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ ہم آخر الزمان جو زمانہ ہے اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور تقریباً قیامت کی چھوٹی نشانیاں سبھی پوری ہو چکی ہیں۔ اب اگر یہ سورج کی حرکت روکتے ہیں جو خدشات آج کل کے ماہرین بتا رہے ہیں، بعینہ ہی وہ ساری باتیں ہمیں احادیث سے بھی پتہ چل رہی ہیں، کیونکہ یہ بعید نہیں ہے کہ سورج کو وہ روک لیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہی روکیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے دجال کو پاور دی ہوگی کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے اس کی جو دجالی ٹیم ہے اس کے لیے وہ راہیں ہموار کر رہے ہوں، لہٰذا یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پرفتن جو حالات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم۔